زدني علما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ینسلون. قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ان کانت الا صیحۃ واحدہ فاذا هم جمیع لدینا محضرون. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ الکریم وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطاہرین. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حضرات محترم، یہ جو گفتگو کا سلسلہ ہے ایک تدریج کے ساتھ آگے کی طرف بڑھ رہا ہے، اور گزشتہ گفتگو میں دو چیزیں آپ کی خدمت میں نے عرض کی تھی کہ پہلے تو یہ جو طرز عمل ہے جو انسانی غفلت کا، جس کے نتیجے میں وہ اس کے جو ظاہری علامات ہیں وہ یہ ہیں کہ جب انسان اس پرابلم میں چلا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ نمبر 46 میں ارشاد فرمایا کہ وَمَا تَأْتِهِم مِّنْ آیَاتٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. یہ طرز عمل انسانی زندگی کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. اور وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. یہ ایک اس کی خصوصیت ہے اس کردار کی کہ جب اسے کہتے ہیں سیلف سینٹرڈ ہونا، کہ وہ جو انسان ہے وہ صرف اپنے ذاتی مفاد کے بارے میں سوچتا ہے. وہ یعنی جو حضرت فرماتے ہیں نا کہ جس انسان کی سوچ اور فکر فقط اس کے شکم کے گرد گھومتی ہے، یعنی صرف اپنے ذاتی مفاد کے بارے میں سوچتا ہے، اس انسان کا اللہ کی بارگاہ میں جو مقام ہے وہ اس کے وجود سے خارج ہونے والی نجاست سے زیادہ نہیں ہے. یہ بیہیویئر جو ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے آپ کو یعنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، مال دیا ہے، شہرت ہے، اقتدار ہے، علم ہے، عبادت ہے، آپ اس کی زکوٰۃ دیں، تو وہ لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو، ان کے لیے یہ بات ناپسندیدہ ہے، ناگوار ہے، اور وہ اس چیز کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کیوں نہیں کھلاتا. پرابلم جو بنیادی طور پہ جو ہے وہ یہ جو روٹ کاز ہے اس کی، کہ وہ اس نظریے کے بارے میں ان کا یقین نہیں کہ الحمدللہ رب العالمین. وہ یہ بات سمجھتے ہیں، ان کا یہ خیال ہے اپنے ذوم میں کہ یہ چیز جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے ان کی چونکہ میں برقرار ہے، اس لیے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری مہارت کا نتیجہ ہے، ہماری محنت کا نتیجہ ہے، بس اس واسطے وہ اس چیز کو اپنے سے جدا کرنے کے لیے تیار نہیں. یا جو طریقہ کار اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغمبران تعلیم کرتے ہیں کہ جناب آپ کو انفاق کرنا چاہیے، وہ اس کے لیے آمادہ نہیں ہے، اور اس پر مختلف قسم کی تعویلات پیش کرتے ہیں. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ. یہ جو قیامت کا عنوان ہے، یہ اس کی جو اختصار کے ساتھ جو اس کے بارے میں عرض کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ دو مراحل ہیں اس کے. پہلا مرحلہ یہ ہے کہ یعنی جس میں
سور پھونکا جائے گا اور یہ پورا نظام جو ہے یہ سارا اس کو ڈسمنٹل کر دیا جائے گا۔ قرآن کریم میں خاص طور پہ 30ویں پارے میں جا کے بہت ساری سورہ مبارکہ ہیں جن میں اس چیز کے لیے کہ جب یعنی سورج اپنی روشنی ختم کر دے گا، ستارے ٹوٹ جائیں گے، وہ پوری تفصیل کے ساتھ اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ پہلا مرحلہ یہ ہوگا کہ سور حضرت اسرافیل جو ہیں وہ سور پھونکیں گے، اللہ تعالیٰ کے مقربان ملائکہ میں سے ہیں، اور یہ پورا سسٹم جو ہے یہ ڈسمنٹل کر دیا جائے گا۔ پھر ایک لمبا زمانہ گزرے گا اس کے اوپر۔ یہ جو پہلی آیہ کریمہ ہے یہ اس کی طرف ما ینظرون الا صیحۃ واحدہ تاخذہم وہم یخصمون، وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے دنیا کی تقسیم پہ ایک دوسرے کے ساتھ، اور اچانک جو چیز ہے وہ آئے گی اور سورہ اسرافیل وہ ایک ہولناک آواز ہوگی جو لگائی جائے گی اور سب کے سب جو ہیں سارا نظام ڈسمنٹل ہو جائے گا۔ پھر ایک لمبا زمانہ اس پر اسی کیفیت میں گزرے گا، اور پھر ایک عرصے کے بعد جا کے پھر دوبارہ سے یہ سورہ اسرافیل جو ہے یہ آواز لگائی جائے گی۔ اور یہ دوسرا مسئلہ جو ہے یہ یہاں پر یہ جو ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، یہ دوسرے مرحلے کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ پھر دوبارہ سے وہ جو ہے وہ یعنی سورہ اسرافیل پھونکا جائے گا۔ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، تو وہ لوگ سب لوگ جو ہیں اپنی قبروں سے کھڑے کر دیے جائیں گے، وہ اس آواز کو سنیں گے اور سب إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، وہ اپنے اس آواز پر وہ لبیک کہیں گے اور دوڑتے ہوئے آئیں گے، یعنی میدان حشر کی طرف ان کو لایا جائے گا۔ وہ دوڑتے ہوئے اس چیز کی طرف آئیں گے، انہیں کھڑا کر دیا جائے گا ان کی قبروں سے، اور وہ کہیں گے قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، کہ یہ کیا خرابی ہے، کیا بدبختی ہے، یہ کس نے ہم تو اپنی قبروں میں لیٹے ہوئے تھے، کس نے ہمیں کھڑا کر دیا؟ تو ان سے کہا جائے گا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ ہے وہ قیامت جو ہے جب اب دوبارہ سے کھڑے کر دیے جائیں گے، حشر کے میدان میں لائے جائیں گے اور سائقین ان کو دھکیلتے ہوئے عرصہ محشر کی طرف لے کے آئیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہ انبیاء علیہ السلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو پیغام دیتے تھے، یہ ہے وہ الہی وعدہ جو آج پورا ہو رہا ہے۔ وصدق المرسلون، اور پیغامبران جن کا آپ مذاق اڑاتے تھے، ان کی بات سے قبول نہیں کرتے تھے، انہوں نے سچی بات آپ کو بتائی تھی۔ اب یہ جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی طرف اشارہ فرما رہا ہے، یہ بنیادی طور پہ جو اگر آپ نے علماء کرام سے اس چیز کے بارے میں سنا ہوگا کہ اصول دین جو ہیں اس میں کچھ ہیں اصول ایمان اور کچھ ہیں اصول اسلام۔ اصول اسلام 3 بنیادی چیزیں ہیں۔ اسلام کا تصور توحید، اس کے بعد نبوت و رسالت اور معاد، یہ 3 اصول اسلام ہیں۔ اور یہ یعنی تصور یعنی عدل اور امامت جو ہے یہ اصول ایمان میں سے ہے۔ یہ اگر قرآن کریم پہ ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ 2 تہائی بلکہ 3/4 قرآن جو ہے وہ یعنی اصول اسلام پر بحث کرتا ہے، یعنی اس میں اسلام کا تصور ربوبیت، پھر تصور الوہیت، اور پھر اس کے بعد تیسرے مرحلے پر جا کے توحید در ربوبیت، توحید در الوہیت پر بحث کی گئی ہے۔ سب سے زیادہ جس چیز کو موضوع بنایا گیا قرآن کریم کے اندر وہ اسلام کا تصور توحید در ربوبیت اور توحید در الوہیت ہے۔ اس کے بعد جس چیز پر سب سے زیادہ زور دیا قرآن کریم نے وہ اسلام کا تصور معاد ہے۔ تصور معاد یہ کانسیپٹ جو ہے، کیونکہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے
اس جب پیدا کیا ہے تو پیدا کر انا خلقنا الانسان، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں انسان کا خالق ہوں۔ تو خالق نے جس نے یہ مشینری بنائی ہے اس نے ارشاد فرمایا کہ ان الانسان خلق ہلوعا، ہم نے انسان کو مفاد کے لیے حریص پیدا کیا ہے۔ اب یہ فطرت جو ہے یہ نان ویریبل آئٹم ہے، یہ تبدیل نہیں ہوتی بالکل بھی۔ جو چیز ویریبل ہے وہ شناخت ہے، وہ مفاد حاصل کرنا چاہتا ہے، نقصان سے بچنا چاہتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ جو ویریبل چیز ہے کہ مفاد ہے کیا، نقصان ہے کیا، یہ ویریبل آئٹم ہے۔ اور یہ چیز ہے جو تصور معاد ہے کہ ایک دن آپ کو ان للہ، ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں، ہمارے پاس کوئی کمال ذاتی نہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہمیں ہماری بازگشت بھی اسی کی طرف ہو، اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ یہ جو کانسیپٹ ہے کہ ہماری واپسی ادھر ہی ہونی ہے اور وہاں ہم نے جانا ہے اور جائیں گے، اور جو آخرت کے منازل ہیں کہ انسان جو ہے موت کس چیز کا نام ہے؟ یہ جو 5 مراحل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے، کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، یہ 5 مراحل ہیں انسانی زندگی کے سفر کے۔ جب انسان یہ جو امتحان کے منزل میں جس وقت ہم ہیں، یہ دوسرا سٹیپ جو کنتم امواتن پہلا، ثم یحییکم، یہ جو اس وقت ہم اس مرحلے میں ہیں، ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، یہ جو سٹیپس ہیں ان کو، یہ اس مرحلے میں یہ عمل کی منزل ہے۔ آگے جو ہے موت کیا چیز ہے کہ روح کو بدن سے جدا کر دیا جاتا ہے، اور آگے انسان جو ہے وہ ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، وہ دوبارہ جس وقت انسان آخرت کی منزل میں داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلا سٹیپ ہے برزخ، دوسرا سٹیپ ہے حشر کا میدان، اور تیسرا سٹیپ ہے یا الٹیمیٹلی انسان جنت میں چلا جائے گا اور یا پھر دوزخ میں چلا جائے گا۔ یہ اب یہاں پر جو انسان کو بار بار پیغمبران بھیجے گئے، اس خلق الموت والحیات، ہم نے تمہیں موت و حیات کی دیواروں کے درمیان اس لیے بند کیا ہے، لیبلوکم، ہم آپ کو آزمانا چاہتے ہیں، ایکم احسن عملا، انسان آزمائش کی منزل میں، اور آزمائش ہے کیا چیز؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ کون لوگ کامیاب ہوں گے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، یہ کامیاب ہوں گے۔ اور فلاح و کامیابی کیا ہے؟ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہ فلاح و کامیابی، یہ کانسیپٹ ہے، اسے کہتے ہیں معاد کا تصور اسلام کا، کہ لوٹنے اس کی بارگاہ کی طرف۔ تو اب جو چیز ہے، یعنی انسان کو اگر اس کانسیپٹ کے بارے میں یقین حاصل ہو جائے گا کہ ہمیشہ وہ رہنے کی جگہ وہ ہے، اور وہاں پہ انسان جو ہے اگر کامیاب یعنی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی جنتوں کا وارث بنے تو اصل کامیابی ہے، ذالک الفوز العظیم، یہ اصل کامیابی ہے۔ جب یہ انسان کی شناخت کے ساتھ اس یقین کو جوڑ دیا جاتا ہے تو پھر اس کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ آپ، پھر اس کی فطرت اس سے پیچھے سے اس کے ارادے کو ڈرائیو کرتی کہ بھئی اس کامیابی کو حاصل کرو اور آخرت کے نقصان سے بچو۔ تو پھر جب وہ کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے یہ واجبات ہیں، یہ لازمی کرنے ہیں، اور یہ محرمات ہیں، آپ نے ان سے پرہیز کرنا ہے۔ پھر اس کو وہ خود طلب جستجو کرتا ہے کہ کیا کروں میں کہ اس مفاد کو حاصل کر سکوں، اور کیا کروں کہ اس نقصان سے بچ سکوں۔ پھر اس کو جب تفصیل بتائی جاتی ہے تو بس اس کے بعد پھر ایک ہی مرتبہ سمجھانا پڑتا ہے۔ وہ ایک آدمی آیا حضرت کی خدمت میں، آ کے اسلام لے آیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، ہم ہر روز تو آ نہیں سکتے، تو مجھے کچھ دین سکھا دیا جائے تاکہ میں جا کے اپنے آرام سے اپنا کام کروں، باقی ماندہ زندگی بسر کروں۔
حضرت نے اپنے اصحاب سے مخاطب کو کہا کہ تم میں سے کوئی شخص ہے جس کو قرآن پڑھائے؟ دیکھیے قرآن کتنی زبردست چیز ہے. کہا تم میں سے کوئی شخص ہے جو اس کو قرآن پڑھا دے؟ ایک صاحب نے کہا میں پڑھا دے. تو کہا اس کو اپنے پاس رکھو اور اس کو قرآن پڑھاؤ. بات شروع ہو گئی. وہ اصحابی اس کو ساتھ لے گیا. اب پہلا سبق شروع ہوا اور اس نے وہ سورہ مبارکہ مجھے ذہن میں اس وقت نام نہیں آ رہا جس کے خاتمے کی آیات ہے، 4-5 آیات پر مشتمل سورہ ہے. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو ذرہ برابر بھی عمل خیر انجام دے گا وہ ضرور اس کا رد عمل اس کے سامنے آئے گا، اور جو ذرہ برابر بھی ایک عمل شر انجام دے گا اس کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. کیا ہے سورہ کا نام ہے؟ ہاں، سورہ زلزال. تو جو اس نے جب یہ آیت، عرب تو وہ تھا، عربی تو اسے آتی تھی. ہمارے ساتھ تو ایک یہ بھی ڈرا بیک ہے نا، ہمیں عربی بھی نہیں آتی. تو اس نے اس وقت یہ آیات کریمہ آئیں دونوں، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تو اس نے کہا کہ اچھا اللہ تعالیٰ اس طرح سے اپنے بندوں سے حساب لے گا. اس نے بتایا نا کہ یہ انسان سے انسان جائے گا پھر اس سے پوچھا جائے گا ذرہ برابر بھی عمل خیر کیا. تو اس نے کہا اچھا اتنی باریک بینی سے حساب ہوگا؟ تو جو وہ صحابی جو سمجھانے والا اس نے کہا کہ ہاں. تو روایت میں ہے کہ وہ آدمی جو سیکھنے کے اس نے ایک چیخ ماری اور پھر اٹھا اور چلا گیا، پھر واپس نہیں آیا. 2-3 دن کے بعد جب وہ آدمی دکھائی نہیں دیا تو حضرت نے اس صحابی سے پوچھا کبھی میں نے ایک آدمی تمہارے سپرد کیا تھا کہ اس کو قرآن پڑھاؤ، تو کہاں چلا گیا؟ وہ دکھائی نہیں دیتا. اس نے کہا پورا قصہ سنا دیا اس نے، یہ اس طرح سے ہوا تھا. جب یہ آیات مبارکہ آئیں تو اس نے مجھ سے اس کی تفصیل پوچھی، میں نے اس کو تفصیل بتا دی. تو اس نے کہا کہ کیا اس طرح سے حساب لیا جائے گا؟ تو میں نے کہا کہ ہاں. تو اس نے ایک چیخ ماری، اٹھا اور چلا گیا. پھر اس کے بعد آیا نہیں وہ. حضرت نے کہا بس کافی ہے. اب اس کو سمجھ آ گئی ہے بات کی کہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے اب، اور جان نہیں چھوٹنی. اب جس وقت بھی وہ عملی زندگی کے اندر کبھی بھی کوئی غلط حرکت کرنے لگے گا یہ آیات سامنے آ کے کھڑی ہو جائیں گی. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اکاؤنٹیبلٹی، اس نظریے کا یقین اس کو ساری زندگی اب دوبارہ اللہ کی نافرمانی کی طرف نہیں جانے دے گا. اللہ کی نافرمانی کے نہیں، اللہ کی نافرمانی کے نتیجے میں آنے والا عذاب اور فرمانبرداری کے نتیجے میں حاصل ہونے والا مفاد، یہ یقین جو ہے اس کو، یہ چیز ورنہ موت کے بارے میں تو سب اعتقاد رکھتے ہیں. کون کہتا ہے کہ نہیں موت کے بعد کیا ہوگا؟ اس نظریے کا یقین جو ہے وہ چیز، یہ اصل جو ہے قرآن کریم جو ہے میں نے عرض کیا 3/4 جو یعنی آیات ہیں پریکٹیکل بیہیویئرس کے حوالے سے کہ کیا کر رہے ہیں، وہ تو ٹوٹل 500 کے کچھ قریب آیات ہیں ساری، جس کے اوپر یہ تمام توضیح المسائل لکھی گئی ہیں اور دیگر چیزیں. باقی تو ساری بحث ہی یہی ہے کہ انسان کے کانسیپٹس کو کلیئر کیا جائے اور اس کو پتہ لگے کہ اصل مفاد کیا ہے اور اصل نقصان کیا ہے. جب اس کو ایک مرتبہ سمجھ آ جائے گی، جیسے میں نے یہ آپ کی خدمت میں یہ قصہ نقل کیا، اس کے بعد پھر اس کو ضرورت نہیں ہوتی. جب کبھی میں اپنی زندگی میں دیکھوں کہ یعنی اللہ کی نافرمانی کے گناہوں کے شوق ختم نہیں ہو رہے اور نفس کبھی ادھر نکلتا ہے کبھی ادھر نکلتا ہے، تو بس کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ دلیل ہے اس چیز کی کہ پیچھے ایمان جو
ایمان سے مراد ہے معاد پر ایمان، لوٹ کے اس کی طرف جانا ہے، اور نافرمانی کے نتیجے میں یہ نقصان پہنچے گا۔ اس کا نقصان، یہ یقین یا تو ہے نہیں اب، اور یا انتہائی کمزور ہے۔ تو اس لیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کیا۔ کل انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ دو مراحل کا ذکر کیا اس جگہ پہ۔ ایک وہ ذکر کیا گیا ہے کہ جس میں قیامت آئے گی اور ایگزسٹنگ سسٹم جو ہے اس کو ڈسمنٹل کر دیا جائے گا، جس کا یہ آیہ مبارکہ نمبر 49 میں ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک لمبا عرصہ گزرے گا، اور پھر دوبارہ سے سورہ اسرافیل پھونکا جائے گا، اور سب لوگ جو ہیں وہ اس آواز کو سنیں گے۔ اور جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں بتایا گیا ہے کہ جب ان نے کہا رب ارنی کیف تحیی الموت، تو ان کو کہا گیا کہ آپ ایسا کریں، 4 پرندے لیں، ان کو کہا کہ ان کو ذبح کر دو، اور ان کی جو گردن ہے اسے منقار کہتے ہیں، میم نون 2 نقطے والا قاف اور الف اور رے، منقار۔ کہا کہ یہ اپنے پاس رکھ لو، اور بقیہ جو ان کی باڈی ہے اس کو یعنی جو ہے نا اس کے پروں سمیت اس کا قیمہ بناؤ۔ ان کو پھر انہوں نے ان کو ذبح کیا، منقار اٹھا کے اپنے پاس رکھ لیا، اور ان کو اچھی طرح سے ذبح اس کا قیمہ بنا دیا، پروں سمیت اس کو بنا دیا۔ پھر کہا اس کو جمع کر دو اب، پھر انہوں نے اس کو جب مکس کر دیا آپس میں، اب پھر کہا کہ اس کے 4 علیحدہ علیحدہ حصے کر دو، 4 کر دی، کہا ان کو لے جاؤ اب، اور ہر حصے کو 4 علیحدہ علیحدہ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ جا کے رکھ دو انہیں۔ اور پھر اس کے بعد واپس ابراہیم علیہ السلام اپنے مقام پر واپس آ گئے۔ کہا کہ اب ایسا کرو، یہ منقار جو ہے اس کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لو اور آواز دو۔ یہ آواز سورہ اسرافیل بالکل اسی طرح سے ہوگا۔ ہڈیوں میں تبدیل ہو چکے، ہڈیاں بھی مٹ گئیں، سب کچھ مٹ گیا، لیکن کہا کہ ابراہیم ان کو آواز دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی، تو روایت میں ہے کہ وہ جو ذرات میں وہ جو ایک مخلوط خون اور وہ گوشت اور وہ ایک مخلوط سا ایک ملغوبہ بن گیا ہوا تھا، وہ ذرات ایک مرتبہ جو ہی وہ آواز تھی، اصل میں ابراہیم کے پیچھے الہی ارادہ، اس کی آواز کے پیچھے الہی ارادہ کام کر رہا تھا۔ وہ یکدم ذرات ایسے فضا میں بلند ہوئے، پھر وہ آپس میں علیحدہ علیحدہ ہوئے، پھر وہ آپس میں جڑنے شروع ہوئے، اور بغیر منقار کے، منقار تو ابراہیم کے ہاتھ میں تھی، وہ آپس میں جڑ گئے، اور دوبارہ پھر وہ تیزی کے ساتھ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف دوڑتے ہوئے آئے۔ اور اب ابراہیم علیہ السلام علی نبینا، یعنی اللہ نے ہر ذرے کو ہدایت دی ہوئی ہے۔ وہ کیا کرتے تھے کہ جب وہ تو مور تھا اور مرغ تھا، وہ ایسے ان کے منقار، جب مرغ کا بدن اپنی منقار اپنی چونچ کی طرف آتا تھا تو اس کو گھما کے ادھر کر دیتے تھے، اور مور کا اس طرف اس کی طرف، وہ پھر گھوم کے آتے تھے دوبارہ ادھر سے، وہ اپنی چونچ کی طرف جانا چاہتے تھے، اس کے ساتھ آ کے متصل ہوئے۔ بالکل اسی طرح سے ہوگا۔ وہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ہوگا، یہ ہڈیوں میں تبدیل ہو جائیں گی اور کیا ہو جائے گا، کون کھڑا کر دے گا انہیں، یہ آگے جا کے پھر بحث آئے گی۔ بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ، پس وہ اپنی قبروں سے نکل پڑے، إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسَلُونَ، اور دوڑتے ہوئے اپنے پروردگار کی بارگاہ کی طرف آئیں گے۔ قالو، اور وہ فریاد کرنا شروع کرو، یا ویلنا، یہ کیا ہو گیا، یا ویلنا من بعث من مرقدنا، بعثنا من مرقدنا، کس نے ہماری قبروں سے ہمیں دوبارہ کھڑا کر دیا ہے۔
جب وہ دوبارہ سورہ اسرافیل پھونکا جائے گا، جیسے ابراہیم علیہ السلام علیہ نبینا نے آواز لگائی اور وہ ذرات جو تھے وہ دوبارہ سے اس اللہ کے حکم پر بلند ہوئے، دوبارہ سے ایک وجود کی شکل اختیار کی اور دوڑتے ہوئے آئے۔ اسی طرح سے تمام کے تمام نسل آدم کھڑی ہو جائے گی۔ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسَلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا، کیا ہماری خرابی، مَن بَعَثَنَا، کس نے ہمیں کھڑا کر دیا، دوبارہ سے کھڑا کیا، مِن مَرْقَدِنَا، ہم تو اپنی قبروں میں لیٹے ہوئے تھے آرام سے۔ تو انہیں جواب میں کہا جائے گا، اللہ کے منادیان آواز لگائیں گے، ھذا ما وعد الرحمن، یہ ہے وہ اس رحمان پروردگار کا وعدہ جس نے کہ وصدق المرسلون، یہ وعدہ تو اسی کا ہے، یہ نظام تو سب اسی کا ہے۔ اللہ کے پیغامبران جو تھے انہوں نے سچ بات کہی تھی، تم ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ آج دیکھو یہ دوبارہ سے اس طرح سے وہ چیز وجود میں آ گئی ہے۔ کل انشاءاللہ اس پر تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے فرامین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ یاد رکھیے گا اس چیز کو، یہ کلیدی نقطہ ہے۔ انسان کی فطرت ہے وہ ان الانسان خلق حلوعا، وہ مفاد حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہ ساری باتیں، یہ ہے انظار کی تفصیلات آ رہی ہیں، یہ جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے کہ ہم نے اس کلام کو نہ لینذر من کان حیا، ہم نے اس کلام تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ انسان کو حقیقی نقصان سے آشنا کیا جائے۔ جب اس کو سمجھ آ جاتی ہے بس اس کے بعد پھر کبھی ضرورت نہیں پڑتی۔ ایک مرتبہ صرف سمجھ آنی چاہیے بات کی، یقین آنا چاہیے اس کا، بس اس کے بعد پھر ساری زندگی اس کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ پیچھے پیچھے پھرتا ہے، مجھے بتاؤ بھئی وہ کون سا راستہ ہے جس پہ چل کے میں اس نقصان سے بچ سکتا ہوں اور اس امکانی مفاد کو حاصل کر سکتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے رضا کی راہیں جو ہیں ان کو شناخت کرنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پڑھ لیں محمد و آل محمد۔